یہ جہاز جو لگاتار لیفٹ سائڈ کی طرف جھک رہا تھا اور پائلٹس اس کو پوری فورس کے ساتھ رائٹ سائڈ کی طرف موڑنا چاہ رہے تھے۔ اچانک سے یہ جہاز ٹھیک ہو گیا، یعنی اس نے لیفٹ سائڈ کی طرف جھکنا بند کر دیا، لیکن اس سے ہوا یہ کہ جہاز اچانک رائٹ سائڈ کی طرف جھک گیا، کیونکہ پائلٹس اس کو آلریڈی رائٹ سائڈ کی طرف موو کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر یہ جہاز دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ سائڈ کی طرف پوری طرح سے الٹا ہو گیا اور نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ پھر اگلے 24 سیکنڈز تک یہ جہاز لگاتار نیچے گرتا رہا، لیکن یہاں بھی پائلٹس نے پھر کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیا۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھے مسافروں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب جہاز الٹا ہوتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہا ہوگا۔ اس وقت پائلٹ کی آوازیں بھی لڑکھڑا رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پائلٹس کو اندازہ ہو گیا ہے یہ جہاز اب کریش ہونے والا ہے۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد یہ جہاز کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا، یہ پھر سے لیفٹ سائڈ کی طرف جھکنا شروع ہو گیا۔ جہاز اس وقت بہت کم اونچائی پر تھا، لیکن جہاز کے پائلٹس ابھی بھی جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھے۔ ان بدقسمتی سے اب یہ پہاڑوں کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ جہاز کی طرف سے وارننگز آ رہی تھی کہ جہاز کو اوپر کی طرف لے جاؤ۔ جہاز کے کیپٹن نے پوری کوشش کی کہ جہاز کسی طرح پہاڑوں کے اوپر سے نکل جائے، شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا اور یہ جہاز کلبازیاں کھاتا ہوا پہاڑوں کے بیچ جا گرا۔ یہ جہاز حویلیاں کے قریب کریش ہوا تھا۔ وہاں آس پاس گاؤں کے لوگ بھاگے بھاگے وہاں جمع ہوئے کہ شاید کسی کو بچا لیا جائے، لیکن افسوس کہ جہاز میں موجود کوئی بھی شخص بچ نہ سکا۔ اس کریش کے بعد PIA کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہا گیا کہ یہ جہاز اس روٹ پر اڑنے کے لیے فٹ ہی نہیں تھا۔ PIA کیسے اپنے جہاز میں موجود فالٹس پر دھیان ہی نہیں دیتا، اس پر بھی بہت تنقید ہوئی۔ اس حادثے کے 6 دن بعد PIA کے چیئرمین اعظم سہگل نے بھی استعفیٰ دے دیا، لیکن سوال اب بھی وہی تھا کہ یہ حادثہ آخر ہوا کیسے۔